آج ہم ایک ایسے موضوع کا گہرا تجزیہ کریں گے جو بہت سے لوگوں کے لیے علم کا ایک سمندر ہے، لیکن ساتھ ہی ایک چیلنج بھی ہے۔ قرآن کی دوسری اور سب سے طویل سورت، سورۃ البقرہ۔ جو نوٹس ہمیں ملے ہیں ان کے مطابق پہلی بار پڑھنے والے کے لیے اس کی آیات اکثر بکھری ہوئی لگ سکتی ہیں، موضوعات ایک دوسرے سے جڑے ہوئے نہیں لگتے، جس کی وجہ سے علم تو بہت ملتا ہے لیکن ایک ہلکی سی الجھن رہ جاتی ہے۔ تو آج ہمارا مقصد اس صورت کی بنیادی ساخت، اس کے مرکزی پیغام اور ان اہم تصورات کو سمجھنا ہے جو رہنمائی فراہم کرتے ہیں۔ اور یہ واقعی ایک گہرا سمندر ہے۔ یہاں سب سے دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ سورت صرف احکامات کا مجموعہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک نقشہ ہے جو انسان کے سامنے مختلف راستے رکھتا ہے۔ اچھا۔ جی، یہ ہمیں بتاتی ہے کہ انسان کن راستوں پر چل سکتا ہے: متقین یعنی اللہ سے ڈرنے والوں کا راستہ، کافر یعنی انکار کرنے والوں کا راستہ، اور منافق یعنی دوگلا رویہ رکھنے والوں کا راستہ۔ یہ سورت ان تینوں سفروں کی تفصیل بیان کرتی ہے۔ تو آئیے سورت کے آغاز سے ہی شروع کرتے ہیں۔ اس کا آغاز ہی ان پراسرار حروف سے ہوتا ہے، حروف مقطعات سے، جن کا اصل معنی اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ تو یہ ابتدائی میں واضح ہو جاتا ہے کہ انسانی علم کتنا محدود ہے۔ بالکل، اور اس کے فوراً بعد قرآن خود کو متقین کے لیے ہدایت قرار دیتا ہے۔ تو یہ متقی کون ہے؟ کیا یہ صرف وہ لوگ ہیں جو پہلے سے ہی بہت نیک ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے اور اکثر اس کا مطلب غلط لیا جاتا ہے۔ دیکھیں، تقوی صرف خوف کا نام نہیں ہے، یہ خوف اور امید کا ایک بہت ہی نازک امتزاج ہے۔ گناہ میں ملوث ہونے کا خوف اور ایک بہتر انسان بننے کی امید۔ اچھا۔ اس لیے متقی صرف وہ شخص نہیں جو گناہوں سے پاک ہو، بلکہ وہ شخص ہے جس میں تقوی کی خواہش ہو اور وہ اسے بہتر کرنے کی کوشش بھی کر رہا ہو۔ یہ تو بہت ہی دلچسپ بات ہے۔ یعنی قرآن ایک ایسی ذہنی کیفیت کی بات کر رہا ہے جسے آج کی نفسیات میں گروتھ مائنڈ سیٹ کہتے ہیں، ہے نا؟ کہ آپ ایک جامد شخصیت نہیں ہیں بلکہ مسلسل بہتر ہو سکتے ہیں۔ بالکل، آپ نے صحیح پکڑا، اور یہی چیز حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی مثال کو اتنا طاقتور بناتی ہے۔ اسلام قبول کرنے سے پہلے بھی ان میں وہ بے چینی تھی، وہ سچ کی تلاش موجود تھی۔ قرآن نے اس چنگاری کو پہچان لیا۔ تو تقوی موجودہ حالت کا نام نہیں بلکہ بہتر ہونے کی نیت اور کوشش کا نام ہے۔ جی، یہ کتاب ان کے لیے ہے جو بدلنا چاہتے ہیں۔ تو اس راستے پر چلنے کے لیے، اس گروتھ مائنڈ سیٹ کو اپنانے کے لیے بنیادی شرائط کیا ہیں؟ نوٹس میں صحیح رویے اور صحیح ذہنیت کا ذکر ہے۔ رویے سے کیا مراد ہے یہاں؟ صحیح رویے کا پہلا اور سب سے اہم ستون ہے ایمان بالغیب، یعنی اندیکھی چیزوں پر یقین رکھنا۔ اور اس کا مطلب صرف فرشتوں یا جنت دوزخ پر ایمان لانا نہیں ہے، بلکہ یہ ایک گہرا فلسفہ ہے کہ حقیقت صرف وہ نہیں جو ہماری 5 حواس محسوس کر سکتی ہیں۔ تو یہ کہنا درست ہوگا کہ اگر کوئی یہ مانتا ہے کہ حقیقت اس کی سمجھ سے کہیں بڑی ہے تو اس میں خود بخود ایک عاجزی آ جاتی ہے۔ وہ یہ نہیں سوچتا کہ میں سب جانتا ہوں۔ بالکل، اور اسی عاجزی کا جسمانی اور روزمرہ کا اظہار نماز ہے، جہاں انسان اپنا سب سے اونچا حصہ یعنی اپنا سر زمین پر رکھ کر اپنی محدودیت کا اقرار کرتا ہے۔ اس کے برعکس وہ شخص ہے جو صرف اپنی طاقت اور ذہانت پر بھروسہ کرتا ہے اور ایک طرح سے اپنی ہی عبادت کرتا ہے۔ اچھا، مجھے یہ بات سمجھنے میں تھوڑی مدد چاہیے۔ نوٹس میں رویے اور ذہنیت کو الگ الگ بیان کیا گیا ہے۔ غیب پر ایمان ایک رویہ ہے، لیکن آخرت پر یقین، جسے ذہنیت کہا گیا ہے، وہ بھی تو ایک عقیدہ ہے۔ ان دونوں میں کیا بنیادی فرق ہے؟ بہت عمدہ سوال ہے۔ دیکھیں، ایمان بالغیب آپ کا کائنات کے بارے میں رویہ ہے، یہ عاجزی ہے، جبکہ آخرت پر یقین آپ کا اپنے اعمال اور ان کے نتیجوں کے بارے میں ذہنیت ہے۔ اچھا۔ یہ اس بات پر یقین ہے کہ آپ کے ہر عمل کا نتیجہ نکلے گا، چاہے اس دنیا میں نظر آئے یا نہ آئے، یہ آپ کو ذمہ دار بناتا ہے۔ تو متقی وہ ہے جو یا تو آخرت پر یقین رکھتا ہے یا پھر ثبوت ملنے پر یقین کرنے کے لیے تیار ہے۔ ٹھیک ہے، تو متقین کا راستہ واضح ہو گیا۔ یہ مسلسل خود کو بہتر بنانے کا سفر ہے جو عاجزی اور ذمہ داری پر مبنی ہے۔ لیکن ظاہر ہے ہر کوئی یہ راستہ نہیں چنتا۔ نوٹس کے مطابق سورت فوراً ہی 2 متبادل راستوں کا نقشہ بھی کھینچتی ہے۔ پہلا راستہ ہے انکار کرنے والوں کا۔ جی، یعنی کافر۔ یہاں بھی یہ سمجھنا ضروری ہے کہ قرآن کے مطابق
کافر صرف غیر مسلم نہیں ہوتا، بلکہ یہ وہ شخص ہے جس کے دل پر سچائی واضح ہو جائے لیکن وہ جان بوجھ کر اپنے تکبر، مفاد یا ضد کی وجہ سے اسے چھپانے یا جھٹلانے کا انتخاب کرے۔ تو یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ جی، یہ ایک شعوری فیصلہ ہے۔ یہ بھی ایک سفر ہے، کوئی حتمی حالت نہیں۔ جب کوئی شخص انکار کی اس روش پر چلتا رہتا ہے، تب ایک مقام آتا ہے جب اس کے دل پر مہر لگ جاتی ہے، جیسا کہ آیات 6 اور 7 میں بتایا گیا ہے۔ مجھے ہمیشہ یہ بات حیران کرتی ہے کہ قرآن میں منافقین پر اتنی تفصیل سے بات کی گئی ہے، شاید کافروں سے بھی زیادہ۔ نوٹس بھی اس گروہ پر بہت زور دیتے ہیں۔ آخر اس گروہ میں ایسی کیا خاص بات ہے؟ کیونکہ یہ گروہ سب سے زیادہ پیچیدہ اور اندر سے سب سے زیادہ خطرناک ہے۔ سورت میں 2 قسم کے منافقین کا ذکر ہے۔ پہلی قسم وہ ہے جس کی قسمت پر مہر لگ چکی ہے۔ وہ خود کو بہت چالاک سمجھتے ہیں، لیکن در حقیقت وہ گہری تاریکی میں گھرے ہوتے ہیں۔ اللہ انہیں ڈھیل دیتا ہے، جسے استدراج کہتے ہیں، یعنی ان کے لیے دنیاوی کامیابی کے دروازے کھول دیتا ہے جو انہیں مزید غافل کر دیتی ہے۔ اور دوسری قسم جو شاید زیادہ اہم ہے کیونکہ ان کے لیے واپسی کا راستہ کھلا ہے؟ بالکل، وہ ہے خوف زدہ منافق۔ اس شخص کی قسمت پر ابھی مہر نہیں لگی ہے، اس کا ایمان بہت کمزور ہے، اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ اسے لوگوں کا خوف اللہ کے خوف سے زیادہ ہے۔ اچھا۔ اسے اپنا مقام کھونے کا ڈر، دوستوں اور خاندان کی طرف سے تنقید کا ڈر، معاشرے میں اکیلے رہ جانے کا ڈر۔ تو وہ شاید تنہائی میں نماز پڑھ لے لیکن لوگوں کے سامنے ہمت نہیں کرتا۔ جی، وہ ہمت نہیں رکھتا۔ تو یہ دراصل سماجی دباؤ کا مسئلہ ہے۔ ان کا مسئلہ اللہ سے انکار نہیں، بلکہ لوگوں کے سامنے اس کا اقرار کرنے کی ہمت نہ ہونا ہے۔ یہ تو آج کے دور میں بہت متعلقہ لگتا ہے۔ بے حد متعلقہ ہے۔ یہ شک اور اللہ اور یوم آخرت پر یقین کی کمی کا نتیجہ ہے۔ وہ ہمیشہ درمیانی راستہ تلاش کرتے ہیں۔ قرآن ان کی مثال اس شخص سے دیتا ہے جو طوفانی بارش میں کھڑا ہے۔ بجلی چمکتی ہے تو چند قدم چل لیتا ہے، اندھیرا ہوتا ہے تو رک جاتا ہے۔ وہ مستقل مزاجی سے ایک راستے کا انتخاب نہیں کر پاتے۔ ان تینوں راستوں کی وضاحت کے بعد سورت ایک بہت بڑا موڑ لیتی ہے اور بنی اسرائیل کی تاریخ کا تفصیلی جائزہ شروع کر دیتی ہے۔ یہ اچانک تاریخی سبق کیوں؟ اس کا شروع کی آیات سے کیا تعلق بنتا ہے؟ اس کا تعلق براہ راست مدنی صورتوں کے مقصد سے ہے۔ دیکھیں، سورت البقرہ کا مقصد صرف انفرادی رہنمائی نہیں، بلکہ ایک نئی امت کی تعمیر ہے۔ ایک نئی کمیونٹی کی تعمیر۔ جی، اور کسی بھی نئی کمیونٹی کی تعمیر کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے سے پچھلی کمیونٹی کی تاریخ سے سبق سیکھے۔ بنی اسرائیل ایک طرح سے پہلے مسلمان تھے، کیونکہ ان کے انبیاء نے بھی اسلام یعنی اللہ کی مکمل اطاعت کا ہی پیغام دیا۔ ان کی تاریخ اس نئی امت کے لیے مثالوں اور تنبیہات کا ایک خزانہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو آئیے ان تنبیہات کو ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ نوٹس میں پہلی تنبیہات تکبر اور حسد کی ہے۔ اس کی کیا مثال دی گئی ہے؟ اس کا موازنہ براہ راست ابلیس کے تکبر سے کیا گیا ہے۔ جس طرح ابلیس نے اپنی نسلی برتری کے احساس کی وجہ سے آدم کو سجدہ کرنے سے انکار کیا، یہ کہہ کر کہ میں آگ سے بنا ہوں اور یہ مٹی سے۔ بالکل اسی طرح بنی اسرائیل کے کچھ علماء نے نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے سے اس لیے انکار کیا کیونکہ وہ عرب تھے، ان کی نسل سے نہیں تھے۔ یہ تو بہت گہری مماثلت ہے۔ مطلب انکار دلیل کی بنیاد پر نہیں تھا بلکہ نسلی تکبر کی بنیاد پر تھا۔ جی، اچھا، دوسری بڑی تنبیہ کیا تھی؟ دوسری اور شاید سب سے بڑی تنبیہ ناشکری اور مسلسل مطالبات کی ہے۔ انہیں ایسی نشانیاں اور معجزات دکھائے گئے جو کسی اور قوم کو نہیں دکھائے گئے۔ سمندر کا ان کے لیے پھٹ جانا، صحرا میں بادل کا سایہ، آسمان سے من و سلوا کا اترنا، پتھر سے 12 چشموں کا پھوٹنا۔ جی، لیکن وہ مسلسل شکایت کرتے رہے۔ یہ تو کچھ ایسا ہی ہے جیسے کسی کو دنیا کے بہترین ریسٹورانٹ میں مفت کھانا ملے اور وہ شکایت کرے کہ یہاں میرے گھر والے پکوڑے نہیں ملتے۔ نوٹس میں ذکر ہے کہ انہیں مصر کے کھانے یاد آ رہے تھے۔ بالکل، انہیں مصر کی پیاز، لہسن اور دالیں یاد آ رہی تھیں جہاں وہ غلامی کی زندگی گزار رہے تھے۔ یہ اس ذہنیت کو ظاہر کرتا ہے جو روحانی نعمتوں پر دنیاوی اور معمولی آسائشوں کو ترجیح دیتی ہے۔ یہ شکر گزاری کی مکمل کمی تھی۔ نوٹس میں تیسرا نقطہ احکامات میں تبدیلی کرنے کا ہے۔ کیا وہ جان بوجھ کر ایسا کرتے تھے؟ جی، اس کی 2 مثالیں بہت واضح ہیں۔
ایک تو انہوں نے غیر ضروری سوالات پوچھ کر ایک آسان حکم یعنی گائے کی قربانی کو انتہائی مشکل بنا دیا۔ وہ دراصل حکم ماننا ہی نہیں چاہتے تھے۔ بالکل۔ اور دوسرا، انہوں نے معمولی دنیاوی فائدے کے لیے اللہ کی کتاب میں تحریف کی، الفاظ کا مطلب بدل دیا اور کچھ احکامات پر عمل کیا جو ان کے لیے آسان تھی جبکہ دوسروں کو نظر انداز کر دیا۔ اور ایک آخری نکتہ جو نوٹس میں نمایاں ہے وہ معجزات اور سزا کے تعلق کا ہے۔ یہ بہت دلچسپ ہے۔ جی، یہ ایک اصول ہے، جتنی بڑی نشانی اتنی بڑی ذمہ داری۔ چونکہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے واضح معجزات دیکھے تھے، اس لیے ان کے گناہوں کی سزا بھی اتنی ہی سخت اور فوری تھی۔ جیسے مرتد ہونے پر فوراً سزائے موت۔ جی، یا سبت کے دن کی نافرمانی پر ان کی شکلیں بندروں جیسی بنا دی گئیں۔ اس کے برعکس امت محمدی کو ایسے کھلے معجزات نہیں دکھائے گئے، اس لیے ان کے لیے اجتماعی سزا میں نرمی ہے، لیکن ان کے لیے غیب پر ایمان لانے کا امتحان زیادہ مشکل ہے۔ بالکل۔ تو ان تمام تاریخی اسباق اور تنبیہات کا مطلب اس نئی امت کے لیے کیا مطلب ہے جس سے قرآن خطاب کر رہا ہے؟ اس کا واضح مطلب ہے قیادت کی منتقلی۔ قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ پچھلی امت نے اپنی ذمہ داریاں پوری نہیں کی، لہٰذا اب یہ ذمہ داری اس نئی امت کو سونپی جا رہی ہے۔ اور اس قیادت کی منتقلی کا سب سے بڑا علامتی واقعہ قبلہ کی تبدیلی تھا۔ جی بالکل، نماز کے رخ کا یروشلم سے مکہ میں کعبہ کی طرف پھرنا، یہ مسلمانوں کے لیے ایمان کا ایک بہت بڑا امتحان تھا اور ایک نئے دور کا واضح اعلان بھی۔ نوٹس میں اسے ایک نئے عہد کا نام دیا گیا ہے۔ اگر بنی اسرائیل کا عہد ان کی تاریخ پر مبنی تھا تو اس نئے عہد کی بنیادی شرائط کیا ہیں؟ اس نئے عہد کی شرائط پچھلی امت کی غلطیوں کا براہ راست جواب ہے۔ پہلی اور بنیادی شرط ہے شکر گزاری، ناشکری کے بجائے شکر کا رویہ۔ ٹھیک ہے۔ دوسری شرط آزمائشوں پر صبر ہے۔ اس عہد میں کوئی جھوٹا وعدہ نہیں کیا گیا کہ ایمان لانے سے زندگی آسان ہو جائے گی، بلکہ واضح طور پر بتایا گیا ہے کہ مومنوں کو خوف، بھوک اور مال و جان کے نقصان سے آزمایا جائے گا۔ تو کامیابی آرام کی زندگی میں نہیں بلکہ مشکل میں صبر اور اللہ پر بھروسے میں ہے۔ جی، نوٹس میں مومن اور منافق کی ایک بہت خوبصورت مثال دی گئی ہے اس حوالے سے۔ بتائیے نا۔ مومن کی مثال ایک لچکدار پودے کی طرح ہے جو طوفان میں جھک جاتا ہے لیکن طوفان گزرنے کے بعد دوبارہ سیدھا کھڑا ہو جاتا ہے۔ وہ ٹوٹتا نہیں۔ جبکہ منافق ایک سخت اکڑے ہوئے درخت کی طرح ہے جو طوفان کا ایک ہی جھونکا برداشت نہیں کر پاتا اور جڑ سے اکھڑ جاتا ہے۔ صبر کا مطلب لچک ہے، سختی نہیں۔ اور اس عہد میں معاشرتی قوانین یعنی شریعت کا بھی بہت تفصیلی ذکر ہے۔ بالکل، کیونکہ یہ صرف انفرادی نجات کا منصوبہ نہیں بلکہ ایک انصاف پسند معاشرے کی تعمیر کا خاکہ ہے۔ اس لیے قصاص کا قانون، وراثت کے قوانین، روزہ، حج، شادی، طلاق اور سب سے اہم مالیاتی قوانین جن میں سود کی سختی سے ممانعت کی گئی، تاکہ معاشی استحصال کا خاتمہ ہو۔ جی، یعنی مقصد صرف رسومات کی ادائیگی نہیں ہے۔ ہرگز نہیں۔ سولت واضح کرتی ہے کہ نیکی صرف مشرق یا مغرب کی طرف منہ کرنا نہیں ہے، بلکہ نیکی کی اصل تعریف عقیدے اور عمل دونوں پر مبنی ہے۔ اللہ پر ایمان لانا اور پھر اس ایمان کی بنیاد پر معاشرے کے کمزور طبقوں یعنی رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں پر اپنا مال خرچ کرنا۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد کا حسین امتزاج۔ بالکل۔ ہم نے 3 راستوں سے بات شروع کی، پھر تاریخ کے اسباق سے گزریں اور ایک نئی امت کی بنیادوں کا احاطہ کیا۔ سورت کا اختتام 2 بہت ہی خوبصورت اور طاقتور آیات پر ہوتا ہے جو لگتا ہے کہ ہر چیز کا خلاصہ کر دیتی ہیں۔ آخری 2 آیات یعنی 285 اور 286 اس سورت کا عطر ہے۔ یہ اس نئی امت کا اپنی ذمہ داریوں کے حوالے سے ایمان کا اعلان ہے۔ سمعنا و اطعنا، یعنی ہم نے سنا اور ہم میں اطاعت کی۔ یہ بنی اسرائیل کے اس رویے کے بالکل برعکس ہے جس کا ذکر قرآن میں ایک اور جگہ آتا ہے۔ ہم نے سنا اور ہم نے نافرمانی کی۔ جی، اور ان آیات میں ایک دعا بھی ہے جو بہت عاجزی سے بھری ہوئی ہے۔ جی، یہ اس عہد کا سب سے خوبصورت حصہ ہے۔ ایمان کے اعلان کے بعد یہ امت انسانی کمزوری کا اعتراف کرتی ہے۔ دعا یہ ہے کہ اے ہمارے رب، اگر ہم سے بھول چوک ہو جائے تو ہم سے مواخذہ نہ کرنا۔ اے ہمارے رب، ہم پر وہ بوجھ نہ ڈالنا جو تو نے ہم سے پہلے لوگوں پر ڈالا تھا۔ یہ معافی، بوجھ میں کمی اور فتح کی درخواست ہے۔ جی،
اور یہ دعا ہمیں سورت کے بالکل آغاز میں واپس لے جاتی ہے۔ متقین کے سفر پر۔ جی، کہ یہ راستہ کوئی آسان راستہ نہیں، یہ ایک مسلسل جدوجہد ہے جس میں عاجزی اور اللہ کی رحمت پر مکمل انحصار لازم ہے۔ غور و فکر کے لیے ایک نقطہ۔ سورۃ البقرہ کے آخر میں مدد اور فتح کی دعا کی گئی ہے۔ اس سے اگلی سورت آل عمران اس یاد دہانی سے شروع ہوتی ہے کہ اللہ الحی یعنی ہمیشہ زندہ رہنے والا اور القیوم یعنی سب کو قائم رکھنے والا ہے۔ تو یہ سوچنے کی بات ہے کہ اس اگلی سورت کا آغاز کس طرح سورۃ البقرہ کے اختتام کر کی گئی انسانی التجا کا ایک طاقتور اور براہ راست جواب فراہم کرتا ہے۔